رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وكريمنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم نويت سنة الاعتكاف اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے، پروردگار عالم نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی ذکر خیر کی مبارک محفل میلاد میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ خدا کی قسم، اس مبارک محفل میں شرکت کرنے کی علماء دین نے اتنی زیادہ فضیلتیں بیان فرمائی ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو وہ سب کچھ چھوڑ کر کے حضور کے ذکر کی محفل میں ضرور بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے کہ رب العالمین نے ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائی۔ یہ محفل انشاءاللہ آج پہلی محفل ہے اور یہ عید میلاد کی شب تک اللہ نے چاہا تو زندگی قائم رہے تو روزانہ عشاء کے بعد ہی جاری ہوگی۔ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ اس سال ان مبارک محفلوں میں ہم شفا شریف کا درس دیں گے۔ سب سے پہلے مختصر میں اس کتاب کا تعارف آپ سن لیں۔ جو ہم کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کتاب کا پورا نام ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ۔ اس کتاب کی اتنی مقبولیت ہے، جب سے یہ کتاب لکھی گئی ہے اتنی زیادہ مقبول ہے یہ کتاب علماء اور امت میں کہ خود بزرگوں نے جو لکھا ہوا ہے اس کی مقبولیت میں کہ شفا شریف جو لکھنے والے ہیں ان کے مصنف کا نام ہے قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اندلس کے رہنے والے تھے۔ تو ان کے ایک بھتیجے تھے، انہوں نے خواب میں کیا دیکھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام سونے کے تخت پر جلوہ گر ہیں اور حضور کے ساتھ میں قاضی عیاض بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار نے ان کو اپنے قریب بٹھایا ہوا ہے۔ تو انہیں بڑا تعجب ہوا کہ اتنا بڑا مقام ان کا ہے۔ تو قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے بھتیجے سے فرمایا کہ بھتیجے، یہ جو ہمیں مقام ملا ہے صرف اس لیے ملا ہے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی تعریف میں کتاب لکھی، کتاب شفا، یہ حضور کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ میرے سرکار نے ہمیں اتنا مقام و درجہ عطا فرمایا، بلکہ علماء نے یہاں تک کہ لکھا ہوا ہے کہ شفا ظاہری اور باطنی دونوں بیماریوں کے لیے یہ کتاب پڑھنا یا اس کا درس سننا یہ علاج ہے۔ اس کتاب میں حضور علیہ السلام کی خصوصیت کے ساتھ تعریف، توصیف، کمال، مقام و مرتبہ سب کچھ بیان ہے۔ ویسے تو یہ کتاب بڑی ضخیم ہے اور اگر ہم کئی سال اس کا درس روزانہ دیں تو بھی یہ مکمل نہیں ہو سکتی، اتنی زیادہ اس میں معلومات ہیں۔ لیکن ہم اپنے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے، اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی محبت کا چراغ اپنے سینوں میں جلانے کے لیے اور زیادہ محبت پانے کے لیے ہم نے سوچا کہ اس مبارک کتاب کا درس حضور کے میلاد کی محفل میں ہم دیں گے۔ تو آپ سنیں گے انشاءاللہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کو اللہ نے کیسے کیسے مقامات سے نوازا ہے، اور جب حضور کے مقامات و بلندی ہم سنیں گے تو ہمارے دل حضور کی محبت میں سرشار ہوں گے، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اور یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد اور ہمارا سرمایہ ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں اس کتاب میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 4 قسموں پر اس کتاب کو مرتب کیا ہے، تو آگے انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ اس میں سے سب سے پہلی قسم جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی تعریف و توصیف، کمال جو قرآن و حدیث میں بیان ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہر قسم کو کئی باب میں جو ہے نا انہوں نے اس کو ترتیب دیا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلی قسم کا آج پہلا باب کا ہم درس سنیں گے،
اور اس میں سے چیدہ چیدہ کسی مقام پر جو قاضی اعظم نے بیان کیا ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی تعریف و توصیف، اس کا ہم ذکر سنیں گے۔ سب سے پہلی بات کہ قاضی اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پہلی قسم کا جو پہلا باب بنایا ہے وہ اس باب میں ہے، اس بیان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی جو ثنا اور تعریف فرمائی ہے، اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب کی جو ثنا فرمائی ہے اور رب کی بارگاہ میں جو آپ کی قدر و منزلت ہے، اس باب میں، اس بیان میں، پہلے باب میں، اس کتاب میں قاضی اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور کی شان اقدس میں جو خاص فضائل میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں اس کا ذکر اس میں کیا ہوا ہے۔ یوں تو آپ یوں سمجھ لیں دو جملے میں کہ پورا قرآن کا ایک ایک آیت میرے آقا علیہ السلام کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے، یہ شان ہے۔ پورا قرآن ایک ایک آیت، جس سے ضد ہے وہ نہ مانے، یہ الگ ہے بات ورنہ میرے مصطفیٰ کی عظمت تو قرآن میں بیان ہے۔ پورا قرآن حضور کی نعت ہے، نعت کہتے ہیں تعریف کو، صفت کو، لیکن بعض آیتیں ایسی ہیں جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی کمال کو بیان فرماتی ہیں، اور یہ کمال خود رب نے بیان فرمایا ہے اپنے حبیب علیہ السلام کا۔ سب سے پہلی جو آیت آپ نے ذکر کیا ہے، یعنی یہ جو باب ہے اس میں صرف قرآن عظیم میں جو حضور کی کمال، حضور کا مقام، حضور کا مرتبہ، حضور کی شان رب نے بیان فرمائی ہے، اس میں سے چند آیتیں قاضی اعظم نے پہلے باب میں بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلی آیت آپ نے ذکر کیا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128، اور یہ مشہور آیت کریمہ ہے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سبحان اللہ۔ اب اس کا ترجمہ آپ سنیں۔ میرے رب نے فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی آمد کا اعلان کیا اس آیت کریمہ میں۔ محفل میلاد میں یہی تو ہوتا ہے، میلاد النبی منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے نا، سرکار کی آمد، مرحبا، حضور تشریف لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی آمد کا ذکر فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہیں میں سے ایک عالی شان رسول تشریف لائے جن کی شان کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑنا میرے محبوب پر گرا گزرتا ہے، یعنی امت کو تکلیف ہو، اگر امت مشقت میں پڑے تو دکھ میرے حضور کو ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے خود اپنے حبیب کی صفت بیان فرمائی۔ پھر فرمایا حریص علیکم، تمہارے بھلائی کے بہت چاہنے والے ہیں۔ میرے آقا یہی چاہتے ہیں کہ میری امت ہمیشہ کار خیر ہی کرتے رہیں، نیکی کے راستے پر قائم رہیں، ایمان لے آئیں، اور کیا کہتے ہیں کہ میرے دین پر، میری سنت پر، میری شریعت پر چلتے رہیں۔ حضور کی خواہش یہی تھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ نے حضور کی خاص دو صفت بیان فرمائی کہ وہ رسول جو تشریف لائے ہیں مومنین پر رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ مومنین پر کیا ہیں؟ رؤوف بھی ہیں، یعنی کمال درجہ کی مہربانی فرمانے والے ہیں، اور رحیم کہتے ہیں رحم فرمانے والے ہیں۔ اللہ نے یہ صفت، جبکہ رؤوف الرحیم خود رب کی بھی صفت ہے، اللہ نے یہ صفت اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائی ہے۔ رؤوف الرحیم ہونا بار بار قرآن نے فرمایا انہ رؤوف الرحیم، اللہ تو رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور اللہ نے یہ صفت اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ قرآن ہے، رب نے اپنے حبیب کی صفات قرآن میں بیان فرمائی۔ تو اب اس کی تفصیل زیادہ نہیں بیان کریں گے۔ اس کے بعد ایک آیت کریمہ اور آپ دیکھیں سورہ آل عمران کی، اللہ پاک نے اپنے حبیب کی صفات کس طرح بیان فرمائی۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا کہ اللہ نے بڑا احسان فرمایا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے اپنا رسول بھیج دیا۔ یہ اللہ نے اپنے حبیب کی آمد کا تذکرہ فرمایا، حضور کی تشریف لانے کا ذکر فرمایا،
محفل میلاد کا مقصد یہ ہوتا ہے حضور کی تشریف آوری کا ذکر خیر کیا جائے، حضور کی تشریف آوری کو بیان کیا جائے، اسی وجہ سے محفل میلاد منعقد ہوتی ہے۔ تو رب نے کیا فرمایا؟ لقد من اللہ، اللہ نے کروڑوں نعمتیں دی ہیں اپنے بندوں کو، ہر نعمت دی ہیں، لیکن کبھی کوئی نعمت دینے کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے احسان کیا۔ سب نعمت دی اللہ نے، کون سی ایسی نعمت ہے جو رب نے نہ دی ہو؟ ہر چیز دیا، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے بندو میں نے تمہیں یہ نعمت دی، رزق دیا، میں نے احسان فرمایا، صحت دیا، احسان فرمایا، نہ۔ لیکن جب اپنے حبیب کو بھیجا، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت، جب محبوب کو بھیجا تو کیا فرمایا؟ لقد من اللہ، لوگوں ہم نے اپنا حبیب بھی تمہیں دے دیا۔ ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ کوئی اپنا محبوب نہیں دیتا ہے، چھپا کر رکھتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ساری نعمتوں تو دی میں نے، اپنا حبیب بھی تمہیں دے دیا، لیکن اپنا حبیب دے کر کے میں نے تم پر احسان فرمایا۔ یہ حضور کی صفات فرمایا کہ رسول من انفسہم، انہی میں سے ایک رسول کو اللہ نے بھیج دیا، یعنی انسانوں میں سے اللہ نے بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے لوگوں کو سناتا ہے، ویزکیہم، لوگوں کے سینوں کو ستھرا کرتا ہے کفر سے، شرک کی نجاست سے اور گناہوں سے، نافرمانیوں سے، برائیوں سے، ہر طرح سے لوگوں کو ستھرا کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اس رسول کی شان یہ ہے کہ وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ یہ اللہ کے تعالیٰ نے یہ صفات بیان فرمائی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اگلی آیت کریمہ میں، آیات تو بہت لکھی ہیں لیکن اب اتنا وقت چونکہ نہیں، ہم تھوڑا تھوڑا آپ کو بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے، اپنی اطاعت فرما دیا۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ تو لوگوں نے تو کبھی اللہ کو دیکھا بھی نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے عقل میں آ سکتا اللہ کی اطاعت کیسے کر سکتا بندہ، یہ تو سمجھے۔ جب رب نے فرمایا تم میری اطاعت کرو، میری بات مانو، تو اللہ کی اطاعت کیسے کر سکتا ہے جبکہ نہ اللہ کو کبھی دیکھا ہے، نہ اللہ کا کلام براہ راست سنا ہوا ہے، نہ کبھی اس کی بارگاہ تک رسائی ہوئی ہے۔ کس طریقے سے اللہ نے اپنی اطاعت کروانے کے لیے اپنے حبیب کو بھیجا ہے، بیچ میں اپنے اور اپنے مخلوق کے درمیان ایک واسطہ بھیجا، اپنے حبیب کو بھیجا کہ تم میرے حبیب کی اطاعت کرو، اور فرما دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو میرے محبوب کی اطاعت کر لے جائے گا، بس میرے حبیب کی اطاعت کرنا ہی تو میری اطاعت ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، اور حدیث پاک میں ہے میرے آقا نے فرمایا من احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے میرے رب سے محبت کی۔ حضور کی محبت رب کی محبت ہے، حضور کی اطاعت رب کی اطاعت ہے۔ قرآن میں ہے سورہ توبہ میں، حضور کی رضا رب کی رضا ہے، حضور کی ناراضگی رب کی ناراضگی، حضور کی عزت رب کی عزت ہے، حضور کا ادب رب کا ادب ہے، حضور کی نافرمانی رب کی نافرمانی ہے۔ اللہ نے اتنا خاص قرب اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں عطا فرمایا۔ میرے عزیزوں، معمولی شان نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا کہ تم میری اطاعت تو نہیں کر سکتے ہو، چونکہ تم نے ہمیں کبھی دیکھا تک نہیں ہے، نہ میری بات تم نے سنی ہے، نہ میری بارگاہ تک براہ راست تمہاری رسائی ہو سکتی ہے، لہٰذا میں اپنا حبیب بھیج رہا ہوں، تم ان کی اطاعت کرو، بس ان کی اطاعت میری اطاعت ہو جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا جو مشہور آیت کریمہ ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ کل عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ عالم پسند آیا۔ حضور ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، اور صرف انسانوں کے لیے نہیں، ساری کائنات سارے عالم کے لیے، وہ انسان ہوں، جن ہوں، فرشتے ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، سب کے لیے حضور رحمت ہے۔ عالم صرف انسان کو نہیں کہتے ہیں، اللہ کے سوا ہر شے کو عالم کہتے ہیں۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا ہر شے کو عالم کہتے ہیں۔ اور میرے رب نے فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب کو سراپاں ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیج دیا ہے، ساری کائنات کے لیے۔ اور حضور کی رحمت کا فیض صرف مسلمانوں کو نہیں، مومنوں کو تو خاص ملا ہے، کافروں کو بھی ملا ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ دیکھو حضور کی رحمت کی شان یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضور کی شان یہ ہے کہ سب مومنوں اور کافروں کے لیے رحمت ہیں۔ جب اس بات کو سامنے رکھا جائے کہ دیکھو پچھلے
پچھلی جو امتیں گزری ہیں انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا، اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، اپنے پیغمبروں کی توہین کی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ ان پر اللہ کا عذاب آ گیا، پتھروں کی بارش ہو گئی، کبھی ان کی بستیاں الٹ دی گئی، کبھی ان کی صورتیں خنزیر اور سور کی بنا دی گئی۔ قرآن میں ہے سب کچھ لکھا ہوا۔ پچھلی امتوں نے نبی کی نافرمانی کی، ان کی گستاخی کی، ان کی بات نہیں مانا، انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ طوفان نوح کیوں آیا تھا؟ حضرت نوح کی قوم نے حضرت نوح کی توہین کی تھی نا، عذاب آ گیا۔ لیکن آپ بتاؤ میرے آقا کیسے رحمت ہیں، آج بدبخت کافر منافق حضور کی توہین کر رہے ہیں، حضور کی گستاخی کر رہے ہیں، لیکن عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ جبکہ رب کا یہ قانون ہے، جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان کی امتوں نے ان کی نافرمانی کی، اللہ نے ہلاک کر دیا۔ لیکن میرے محبوب جو سب سے عظیم محبوب ہیں، حضور کی نافرمانی لوگ کر رہے ہیں، حضور کی گستاخی کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، مسلمان خود حضور کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو رب نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے محبوب جو تم ان کے اندر ہو، اسی لیے اللہ اپنا عذاب نہیں بھیجتا ہے، بس اسی لیے اللہ اپنا عذاب نہیں بھیجتا۔ کیوں نہیں بھیج رہا ہے؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے حبیب جو تم ان کے اندر ہو۔ اللہ کی شان نہیں ہے کہ جس جگہ میرا محبوب سراپا رحمت بن کر موجود ہو، میں اس امت پر کیسے عذاب بھیجوں؟ اللہ نے تو کافروں کو بھی حضور کی رحمت کا فیض مل رہا پیارے، کافروں کو بھی مل رہا ہے کہ اللہ کا عذاب نہیں جا رہا۔ کیوں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، مصطفیٰ تشریف فرما ہے۔ یہاں تک کہ ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے حضرت جبریل سے پوچھا، قاضیات لکھتے ہیں، فرمایا جبریل بتاؤ میری رحمت سے کیا تمہیں بھی کچھ حصہ ملا ہے؟ میری رحمت سب کو ملی، تمہیں بھی، تم تو اللہ کے مقرب ہو، ظاہر سی بات ہے، سجد الملائکہ ہیں۔ تو جبریل امین کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ، میں اپنی عاقبت کے بارے میں ڈرتا رہتا تھا، لرزاں و ترسا رہتا تھا کہ کہیں ابلیس کی طرح میرا بھی انجام نہ ہو جائے، ڈرتا رہتا تھا اللہ کی بارگاہ میں۔ ابلیس کا انجام دیکھ لیا تھا، لاکھوں برس عبادت کرنے کے باوجود، فرشتوں کا وسطاد ہونے کے باوجود کیا انجام ہوا وہ دیکھ لیا۔ کہنے لگے میرے آقا میں تو ڈرتا رہتا تھا اپنے انجام کے بارے میں، نہ جانے میرا کیا انجام ہوگا، لیکن میرے حضور اب میں مطمئن ہو گیا ہوں کہ آپ کی قدم بوسی کے صدقے اللہ نے یہ فضیلت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ آپ پر جو رب نے قرآن نازل فرمایا، اس قرآن میں میری شان میں ایک آیت نازل فرمائی، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، وہ جو قوت والا ہے، مالک عرش کے حضور عزت والا ہے۔ یہ آیت کریمہ حضرت جبریل کی شان میں نازل ہوئی، جب اللہ نے جبریل کو کہا کہ عزت والا ہے، مطاع ثم امین، مطاع ثم امین، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے امانت دار ہے۔ اس دن سے مجھے اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر کا ہی معاملہ فرمائے گا۔ تو جبریل امین کو بھی حضور کی رحمت سے حصہ ملا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں میرے آقا علیہ السلام کی تعریف حضور رب نے کیسے فرمائی۔ صرف قرآن پڑھ رہا ہوں میں آج، جو قاضی آیت نے پہلے باب میں صرف آیت قرآن لکھا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ رب نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ لوگوں تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آ گیا۔ نور میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ نور کون ہے؟ میرے حضور کی ذات گرامی ہے۔ فرمایا کہ نور انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے میرے حبیب اللہ نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، بشارت دینے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، وسراجا منیرا، روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ مصطفیٰ کی تعریف تو ہیں، اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ نے سورہ الم نشرہ میں فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے حبیب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ حضور کے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ قاضی اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہوا ہے، فرماتے ہیں حضور کے ذکر کی بلندی کا معنی یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، تیرے ذکر کو ہم نے میرے حبیب بلند کیا، وہ اس طرح کہ جب کبھی میرا ذکر ہوگا تو میرے ذکر کے ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا۔ ہر جگہ آپ دیکھ لیں جہاں رب کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی مسلمان ہو سکتا ہے اتنا پڑھنے سے؟ نہ، جب تک ذکر مصطفیٰ نہ کرے محمد الرسول اللہ، قیامت آ سکتی لیکن کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پورا قرآن پڑھ لے، پورا قرآن پڑھ لے، لا الہ الا اللہ ساری زندگی رٹ ڈالے، مسلمان
مصطفیٰ کا جب تک نام نہیں لے گا، حضور کا ذکر نہیں کرے گا، ارے عرش اعظم پر رب نے، آپ دیکھو رب نے اپنے محبوب کا نام اپنے ساتھ کس طرح ملا دیا ہے، لا الہ الا اللہ، لفظ اللہ، اور اس کے فوراً بعد محمد الرسول اللہ، ایک نقطہ بھی بیچ میں نہیں رکھا ہے، اپنے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اور اپنے محبوب کے نام کے بیچ میں ایک نقطہ بھی نہیں رکھا، یہ گوارا نہیں۔ اس طرح اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کیا۔ نماز آپ دیکھ لیں، حضور پر سلام نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی آپ کی۔ اذان آپ دیکھ لیں، پوری کائنات میں اذان ہوتی ہے تو مصطفیٰ کا ذکر بلند ہوتا ہے یار، رب کے ذکر کے ساتھ، جیسے کہتا مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ، دوسرا کلمہ کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، کیسے شان ہے۔ اذا ذکرت ذکرت معی، میرے حبیب جب جب میرا ذکر ہوگا، میرے ذکر کے ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا، جب میرا ذکر بلند ہوگا تو تیرا بھی۔ یہ حضور کی شان رب نے دی۔ ہر جگہ دیکھیں، خطبہ دیکھیں، جیسے ہم خطبہ پڑھتے ہیں آپ روزانہ سنتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، پہلے رب کی تعریف کی پھر مصطفیٰ پر درود پڑھا، اس کے بغیر کوئی بات ہی نہیں کرتے ہم۔ ہر جگہ آپ دیکھ لیں، اذان میں، خطبہ میں، اقامت میں، نماز میں، کلمہ میں، قرآن میں، ہر جگہ جہاں رب کا نام ہے۔ ارے ہم سنیوں کے دیوانوں پر بھی ایک طرف لکھا تھا اللہ اور دوسرے طرف لکھا ہوتا یا رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا ہے نا، لکھا ہوتا ہر جگہ۔ ہمارے ہاں تختیاں بھی لگتی ہیں مقدس ناموں کی، ایک جانب کعبہ ہوتا ہے، دوسرے جانب مدینہ ہوتا ہے، ایک جانب رب کا نام اور دوسرے جانب مصطفیٰ کا نام ہوتا ہے۔ تو یہ نام ہم نے نہیں، رب العالمین نے خود ملا دیا ہے۔ تو یہ حضور السلام کی شان، انتہائی عظمت والی شان جو میرے رب نے اپنے حبیب کی بیان فرمائی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے حبیب جہاں جہاں تمہارا ذکر ہوگا، وہاں جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا، میرے ذکر کے ساتھ تمہارا بھی ذکر ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیں کہ قرآن بتائیں کہ پورے قرآن میں ہر جگہ اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ یہ دیکھو سورہ آل عمران میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، میرے محبوب لوگوں سے فرما دو، لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی محبت کہاں ملے گی تمہیں؟ فَاتَّبِعُونِ، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ یہاں پر بھی دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت پانے کا جو راستہ بنایا وہ اتباع رسول کو بنایا ہے۔ کہا تم نے مجھے دیکھا ہی کہاں ہے، میری محبت بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ رب العالمین کی محبت بندے کو کیسے مل سکتی ہے؟ ایک ہی راستہ ہے، مصطفیٰ سے محبت کرنا، مصطفیٰ کی اتباع کرنا، مصطفیٰ کی اطاعت کرنا، مصطفیٰ سے پیار کرنا۔ یہ حضور کی محبت ہی رب العالمین کی بارگاہ تک پہنچاتی ہے۔ اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے مصطفیٰ کا در ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اس کے علاوہ مصطفیٰ کا در چھوڑ کر رب کے محبوب بننے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور یہ ہم نے نہیں کہا، یہ خود رب نے راستہ بتایا۔ آپ دیکھیں نا، جب وہ آیت کریمہ ہے نا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اے میرے حبیب، لوگ اگر نافرمانی کر کے اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، نافرمانی میری کریں، پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ جَاءُوكَ، تمہاری بارگاہ میں آئے۔ نافرمانی میری کرے اور بارگاہ میں کہاں جانا ہے؟ مصطفیٰ تیری بارگاہ میں جانا ہے۔ جبکہ چاہیے تو اللہ فرماتا پھر میرے گھر میں آؤ، وہاں معافی مانگو، نہ، فرمایا جاؤ کا، وہاں جاؤ، پھر کیا کرے مولا؟ کہا فاستغفر اللہ، میرے حبیب کی بارگاہ میں جا کر وہاں اللہ سے معافی مانگو۔ اور تمہارا معافی مانگنا کافی نہیں، واستغفر لهم الرسول، میرے حبیب بھی تمہاری سفارش کرے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تب اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ یہ راستہ بتا دیا ہے، حضور کی بارگاہ کو چھوڑ کر کچھ نہیں۔ یہ شان اللہ نے بیان فرمائی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، لوگوں میری پیروی کرو، اللہ کے تم محبوب بن جاؤ گے۔ اس کے بعد آیت درود تو سب کو پتا ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سب جانتا ہے، ہر سنی جانتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ اللہ پڑھتا ہے درود، اور اللہ کے درود پڑھنے کا معنی کیا ہے؟ امام بخاری نے لکھا ہے اس کی شرح میں، فرمایا اے ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ کے درود پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ ملائکہ کے سامنے اپنے محبوب کی ثنا کرتا ہے۔
ثنا مانے تعریف کرتا ہے. ہم جب نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا. سبحانک اللہم. ثنا مانے تعریف ہوتا ہے. ساری کائنات رب کی ثنا کرتی ہے اور رب العالمین مصطفیٰ کی ثنا کرتا ہے. یہ ذکر کی بلندی دیکھیں اور حضور کی شان دیکھیں. اللہ تعالیٰ بھی محبوب کی ثنا کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی محبوب کی ثنا کرتے ہیں. اور پھر اپنا عمل ذکر کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. رب العالمین نماز نہیں پڑھتا، وہ کس کے لیے نماز پڑھے گا؟ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، روزہ، کوئی عمل نیک نہیں کرتا ہے، وہ تو رب ہے یار. لیکن درود کی بات آئی، پہلے اپنا عمل فرمایا میں کرتا ہوں. یہ حضور سے محبت دیکھیں. میرے فرشتے کرتے ہیں، پھر حکم دیا اے ایمان والو صلو علیہ وسلم تسلیما. تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی پھر میرے محبوب پر درود و سلام پڑھا کرو. جب تمہارا رب رب ہو کر کے محبوب کی ثنا کرتا ہے تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی. اللہ کوئی عمل نہیں کرتا، کوئی عبادت، لیکن درود ایسی مقدس عظیم الشان عبادت ہے. عبادت تو ہمارے لیے ہے، رب کے لیے نہیں ہے. رب تو اپنے حبیب کی ثنا کرتا ہے. ہمارے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل میں اپنے بندوں کے ساتھ خود شریک ہو گیا ہے. تو بتاؤ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی کیا شان بیان فرمائی ہے. اور یاد رکھنا ہم تو آج پیدا ہوئے تو آج درود پڑھ رہے ہیں، ہے نا. ہم آج پیدا ہوئے تو آج حضور پر درود پڑھ رہے ہیں. رب العالمین کب سے ہے؟ کب کی کوئی قید ہی نہیں ہے. وہ تو ازلی اور ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. کب جب کا وہاں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. کب جب کا کوئی نام و نشان اس کی بارگاہ میں نہیں ہے. تو رب العالمین ہمیشہ سے ہے، جس کا مطلب یہ ہوا آج ہم پیدا ہوئے تو ہم حضور کی ثنا کر رہے ہیں. میرا رب ہمیشہ حضور کی ثنا کر رہا ہے، ہمیشہ حضور کی ثنا کر رہا ہے اور حضور پر درود پڑھ رہا ہے. یہ آیت درود بھی میرے آقا علیہ السلام کی انتہائی شان اور عظمت بیان فرماتی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ قل اطیعوا اللہ والرسول. یہ بات اللہ نے فرمایا کہ محبوب تم کہہ دو لوگو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، پر تم منہ پھیرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں سے دوستی نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا ہے. اور اس کے بعد آپ روزانہ جو آیت سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں نماز میں، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ پڑھتے ہیں نا، آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا. حالانکہ آپ کو معنی پتہ ہے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. اب سوال ہے کہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ روزانہ کہتے ہیں، اس میں بھی حضور کی تعریف ہے. آپ کہتے ہیں روزانہ حالت نماز میں حضور کی ثنا کرتے ہیں، حضور کی تعریف کرتے ہیں، حضور کی شان اور مقام بیان کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، آپ جان لیں اے اللہ سیدھے راستے پر چلا. قاضیات لکھتے ہیں کہ صراط المستقیم جو ہے سیدھا راستہ وہ کیا ہے. وہ قاضیات لکھتے ہیں کہ حضرت حسن بصری، امام حسن بصری نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا کہ صراط مستقیم سے مراد خود اللہ کے رسول ہیں، اہل بیت ہیں، صحابہ کرام ہیں. حضور السلام کی ذات اقدس خود صراط مستقیم ہے، سرکار خود صراط مستقیم ہیں، اور حضور کے ساتھ حضور کے اہل بیت بھی صراط مستقیم ہیں، اور ان کے ساتھ حضور کے صحابہ بھی صراط مستقیم. یہی سیدھا راستہ ہے، اور انہی کے راستے پر چلنے کی ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا. اس کے بعد دیکھیں ایک آیت کریمہ اور آپ سنتے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ نے فرمایا کہ لوگوں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار، اتنی نعمتیں رب کی ہیں کبھی گن نہیں سکتے. اللہ کی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کہاں؟ قاضیات دکھتے ہیں حضرت سہل بن عبداللہ تستری کے حوالے سے فرماتے نعمتہ بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی نعمت سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی ذات خود اللہ کی نعمت ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. یہ آیت نے آپ نے سنا ہوگا. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ کیا ہے؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے ذکر اللہ سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ حضور کی ذات سے اللہ کا، حضور کی ذات اللہ، یعنی حضور کی ذات اللہ کا ذکر ہے، تو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. مطلب یہ حضور کی ذات سے عاشقوں کے دل کو قرار ملتا ہے.
یہ سمجھ رہے اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی اپنے حبیب کی شان بیان فرمائی. قربان جاؤں رب العالمین تیری عظمتوں پر، تیرے محبوب کی عظمتوں پر. یہ بدبخت ظالم کس طرح حضور کی شان کو گھٹانے کی بات کرتے ہیں. ارے مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی. ہاں یاد رکھنا، نہ مٹا ہے. کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. ہر طرف عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. اس کے بعد یہیں تک میں بات ختم کرنے لگا ہوں. 2-4 آیت کریم اور سن لیں. آپ جانتے ہو قاضی اعظم رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کبھی جب تبلیغ دین کرتے تو کفار آپ کو تانا دیتے، ستاتے، ایک تو قبول بھی نہیں کرتے، حضور کی بات مانتے بھی نہیں، سامنے سے گالیاں دیتے، پتھر مارتے. تو کبھی کبھی میرے آقا علیہ السلام بہت زیادہ رنجیدہ ہو جاتے، غم زدہ ہو جاتے. اب جب حضور ایک بار ایسا ہوا کہ رنجیدہ ہو کر کے بیٹھے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا میرے حبیب قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. فرمایا میرے حبیب ہم جانتے ہیں کہ آپ غمزدہ ہیں، ہم جانتے ہیں آپ غم زدہ ہیں. اللہ تسلی کیسے دے رہا اپنے حبیب کو؟ ہمیں پتا ہے ان بدبختوں نے آپ کو رنج دیا ہے، ہمیں پتا ہے. نعلم انہ لیحزنک الذین یقولون، اے میرے حبیب یہ جو بدبخت کافر ہیں آپ کے دل کو رنجیدہ کرتے ہیں اور آپ کو جھٹلاتے ہیں. بلکہ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا کے پوچھ تو صحیح میرے حبیب رنجیدہ کیوں بیٹھے ہیں. جبریل آ کر پوچھے میرے آقا آپ آج بہت زیادہ رنج میں ہیں. حضور نے فرمایا جبریل کذبنی قومی، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے. جبریل نے پیغام جب رب کو پہنچایا تو رب نے جواب میں پھر آیت دے کر کے بھیجا کہ جبریل جا کر یہ آیت لے کر میرے حبیب کو بتا دے اے میرے حبیب فإنہم لا یکذبونک، وہ آپ کو تھوڑی جھٹلا رہے ہیں. کیا فرمایا میرے حبیب فإنہم لا یکذبونک، یہ ظالم آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، ولکن الظالمین بآیات اللہ، یہ ظالم مجھے جھٹلا رہے ہیں، میری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں. جھٹلا حضور کو رہے تھے. رب نے فرمایا میرے حبیب غم نہ کر، یہ ظالم تجھے نہیں جھٹلا رہے، یہ ظالم مجھے جھٹلا رہے ہیں، میری آیتوں کو جھٹلا رہے. اس انداز میں رب نے اپنے حبیب کو تسلی دی ہے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی انتہائی شان بیان فرمائی. کبھی آپ کی مبارک عمر کی قسم فرمائی، کبھی آپ کے شہر کی قسم فرمائی، کبھی آپ کے زمانے کی قسم، کبھی آپ کے مبارک چہرے کی، کبھی آپ کے گیسویں انور کی قسم فرمائی. فرمایا کہ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. صرف قرآن ہے. میرے حبیب مجھے تیری عمر کی قسم، تیری عمر کی قسم، بے شک یہ کافر اپنے نشے میں بدمست ہیں. کبھی اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے قسم ہے تیرے مبارک شہر کی، اس شہر مکہ کی قسم، وانت حل بہذا البلد، کیونکہ تیرے مبارک قدم اس شہر میں لگتے ہیں. کبھی اللہ نے اپنے حبیب کے زمانے کی قسم فرمائی والعصر، محبوب تیرے زمانے کی قسم ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ شان بیان کرتا ہے. کبھی اللہ نے اپنے حبیب کے چہرے نور کی قسم فرمائی والضحیٰ، محبوب مجھے قسم میں تیرے چہرے والضحیٰ کی. کبھی آپ کی مبارک زلفوں کی قسم فرمائی واللیل اذا سجا، محبوب تجھے قسم ہے تیرے زلفوں کی قسم جب وہ چھا جائے. اس طرح اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے مبارک شہر کی، مبارک شہر کی اور سرکار کے مبارک زمانے کی، حضور کی عمر کی، حضور علیہ السلام کی کیا کہتے ہیں چہرے نور کی، حضور علیہ السلام کے زلف معمر کی قسم ارشاد فرما کر کے حضور کی شان، عظمت اور حضور کا مقام کو ذکر فرمایا اور بلند فرمایا ہے. میرے عزیزو وقت پورا ہو گیا، آج کا درس یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ تو ہم نے بہت ہی مختصر آیات میں پڑھی، آپ نے اتنا ہی سمجھ لیا کہ میرے آقا علیہ السلام کی اللہ نے کس انداز میں قرآن میں صفات اور شان اور عظمت بیان فرمائی ہے. بس ایک ہی پھر وہ آیت پڑھتا ہوں میں، وہ کیا کہتے ہیں شعر، جسے ضد ہے وہ نہ مانے، یہ الگ ہے بات، ورنہ مشرکین بھی نہیں مانتے تھے، ابو جہل بھی نہیں مانتے تھے، آج بھی نہیں مانتے. جسے ضد ہے وہ نہ مانے، یہ الگ ہے بات، ورنہ میرے مصطفیٰ کی عظمت تو قرآن میں بیان ہے.
سبحان اللہ۔ اللہ میرے محبوب کی سچی محبت ہمیں بھی اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو عطا فرمائے۔ کاش حضور کی محبت میں جینا اور میرے آقا کی محبت میں مرنا نصیب ہو جائے، اور روزانہ اس مبارک درس میں شرکت کرنے کے اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ صلوات و سلام پڑھ لیں پھر